یا دو ڈنڈے لگا چلے جاتے ہیں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں ویجگی ہائے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی خصوصیات اور اس کے امتیازات. خانہ کعبہ بیت الہی کچھ امتیازات کچھ خصوصیات کا حامل ہے، جن میں سے 5 خصوصیات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. اب ایک نقشہ بنا کر کے آپ لوگوں کو مختصر طور پہ متعارف کرایا ہے، اس کے بعد تفصیلات آئے گی. ٹھیک ہے. تعین جائگاہ ہے دقیق کعبہ توسط ابراہیم از طریق وحی. کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ ابتدائی مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. وحی الہی کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی نشاندہی کی گئی، دقیق طور پہ بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں پہ ہے، اس کی بنا کیجئے، اس کی دیواروں کو بلند کیجئے. ٹھیک. تو یہ ایک کہ وحی کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دقیق رہنمائی کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کعبہ کہاں پر ہے. دوسری خصوصیت خانہ کعبہ خانہ توحید کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. خانہ کعبہ روئے زمین پر بنایا جانے والا پہلا وہ مکان، پہلا وہ گھر ہے کہ جو مرکز عبادت قرار پایا ہے. ٹھیک. اس کے بعد محل کعبہ محل امنیت اس. ہاں، خانہ کعبہ امنیت کی جگہ ہے. امنیت کی ہر قسم کے عذاب سے، سزا سے، مشکلات سے محفوظ جگہ ہے نا. من دخل آمنا. ہاں، امنیت کی جگہ ہے. جو شخص اس کے حصار میں آ جائے گا، اس کے حدود میں آ جائے گا، اس کو پناہ مل جائے گی، وہ امن و امان میں ہوگا. امنیت ظاہری بھی ہے اس میں اور امنیت باطنی بھی ہے. ظاہری طور پر بھی آپ لوگوں نے اگر کتاب الحج پڑھا ہوگا تو تمام محرمات جو ذکر کیے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالت احرام میں جب حاجی ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں. کہ گھاس اکھاڑنا، ایک چینٹی مارنا، ایک چھوٹے موٹے مثلاً کی سر کی چوہے جو ہوتے ہیں اس کو بھی مارنا جائز نہیں. ایک بال نہیں اکھاڑا جا سکتا بدن کا. ہاں، یہ ظاہری. تو پھر کسی انسان کو کس طرح سے گزند پہنچایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا جا سکتا ہے. باطنی اعتبار سے بھی چونکہ بیت عبادت ہے، بیت الہی ہے، لہذا باطنی امنیت بھی ہے. چلیں اس کے بعد ان خانے باید برائے عبادت کنندگان تطہیر. عبادت کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی تطہیر کا حکم دیا گیا ہے. تطہیر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس بیت الہی کو طہارت پہ اور پاکیزگی پہ لوگوں نے باقی نہیں رکھا. ٹھیک. اس میں لا کر کے بت رکھ دیے گئے، اس کو جو ہے غیر مطہر بنانے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے جو ہے اللہ نے حکم بھی دیا کہ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ. بھی آئے گا سب آگے تفصیل کے ساتھ آیات کی روشنی میں کہ کس طریقے سے اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے. کعبہ محل اجتماع و زیارت مردم ہے. خانہ کعبہ لوگوں کے اجتماع کی اور زیارت کی جگہ اور مرکز ہے. سال میں کم از کم ایک بار حج کے موقع پر پوری دنیا کے توحید پرست جمع ہوتے ہیں وہاں پر. اسلام اور مسلمین کے اقتدار اور قدرت کا مظاہرہ عبادت کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے.
یہ تمام چیزیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ آئیں گی آیات الہی کی روشنی میں. قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں خانہ کعبہ کے متعلق ان کا ذکر کریں گے. نخست جایگاہ کعبے در زمان ابراہیم دقیقاً مشخص نبودے و آن حضرت از طریق وحی جایگاہ آن را شناخت. کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی مرحلے میں خانہ کعبہ کی دقیق جگہ پتہ نہیں تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ دقیقاً خانہ کعبہ کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، کس جگہ پر ہے. وحی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پتہ دیا گیا، خانہ کعبہ بتایا گیا، اور اس طریقے سے وحی کے ذریعے سے آشنا ہوئے کہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 26. اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کو معین کیا، ان سے کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ کسی چیز کو میرا شریک قرار نہ دے. بوانا معین کرنا، مشخص کرنا. ٹھیک ہے. اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی نشاندہی کی گئی، دقیق پتہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ ہے کہاں پر. تو بہرصورت ابتدائی مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دقیقاً خانہ کعبہ کا علم نہیں تھا، وحی الہی کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا. دوسرا مرحلہ کعبہ خانہ توحید بودے و ہست. اولین خطاب ابراہیم علیہ السلام پس از تعین جایگاہ کعبے خطاب لا تشرک اس. دوسرا نقطہ اور دوسری خصوصیت خانہ کعبہ کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ خانہ توحید تھا اور ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی نشاندہی کی گئی، اس کا دقیق ایڈریس اور پتہ بتایا گیا، اور اس کے فوراً بعد کہا گیا اللہ تشرک بھی شیئا. یہ لا تشرک کا خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی نشاندہی کے بعد، یہ گویا مسئلہ شرک خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہے، مربوط ہے، متعلق ہے کہ یہ گھر توحید کا گھر ہے. اس گھر میں توحید پرستوں کی انٹری اور دخول جائز ہے، وہی یہاں آ سکتے ہیں، وہی یہاں عبادت کر سکتے ہیں. لہذا شرک سے دور رہیں اور اس گھر میں آئیں. دوم کعبے خانہ توحید بودے وحس. دوسری چیز یہ کہ خانہ کعبہ توحید کا گھر تھا اور ہے. اولین خطاب ابراہیم علیہ السلام پس از تعین جایگاہ کعبہ، خانہ کعبہ کے مقام کی تعین کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلا خطاب ہوا ہے، پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ لا تشرک اس، لا تشرک والا ہے. سوم ان خانے باید برائے عبادت کنندگان تطہیر شود. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ گھر جس کو بیت توحید کہا گیا ہے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کی تطہیر ہونی چاہیے. تطہیر خانہ خدا یا منزہ داشتن آن اسپلیدیہائے معنویت، یعنی آموزش عبادت خالی الشرک بمردم، یا تطہیر آن از مطلق نجاسات و پلیدیہا. کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تطہیر سے کیا مراد ہے؟ تطہیر ظاہری ہے یا تطہیر باطنی ہے، یا تطہیر از نجاسات ظاہری ہے یا از نجاسات معنوی، دونوں ہے. تطہیر سے مراد یہ ہے کہ انسان شرک سے دور ہو کر کے، کیونکہ شرک خود کیا ہے؟ نجاست ہے. ان المشرکون نجس،
شرک خود کیا ہے؟ ایک پلیدی معنوی ہے، نجاست معنوی ہے۔ تو اس سے بھی پاک ہونا چاہیے کہ انسان اپنے قلب کو پاک کر کے اس گھر میں آئے، کیونکہ یہ بیت توحید ہے۔ یا اس سے مراد تطہیر ظاہری ہے کہ خانہ کعبہ کو ہر ظاہری نجاست سے پاک رکھا جائے، جتنی بھی نجاستیں ہیں جن کو نجاسات کہا گیا ہے، ٹھیک۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتا ہے۔ ان خانے باید برائے عبادت کنندگان تطہیر خانہ خدا کا پاکیزہ ہونا، پاک کرنا یا منزہ داشتن ان از پلیدیہ معنویس، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو معنوی نجاست اور معنوی پلیدی سے پاک و پاکیزہ رکھا جائے، یعنی آموزش عبادت، یعنی لوگوں کو شرک سے دور رکھ کر کے خالص عبادت کی آموزش دی جائے، تعلیم دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تعلیم دی جائے کہ شرک سے دور ہو کر کے اس گھر میں عبادت کے لیے آئیں۔ تو یہ ہو جائے گا تطہیر معنوی، ٹھیک۔ یا تطہیر ان از مطلق نجاسات و پلیدیہاس، یا خانہ کعبہ کی تطہیر سے مراد تطہیر ظاہری، تمام نجاستوں سے مطلق کوئی بھی نجاست ہو، چاہے نجاست باطنی ہو، چاہے نجاست ظاہری ہو، چاہے نجاست معنوی ہو، چاہے نجاست مادی ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر قسم کی نجاست سے خانہ خدا کو پاک ہونا چاہیے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو پاکیزہ بناؤ، پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین نماز کا قیام کرنے والے، والرکع السجود رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ چہارم کعبہ محل اجتماع و زیارت مردم است، چوتھے یہ کہ خانہ کعبہ لوگوں کے اجتماع اور زیارت کی جگہ ہے، لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی، خود خانہ خدا کی بھی زیارت کرتے ہیں اور صاحبان ایمان ایک دوسرے سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ ٹھیک۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مثابہ صوب سے بنا ہے، اجتماع کی جگہ جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، جمع ہوتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی اور امنیت کی جگہ قرار دی۔ بے ابراہیم علیہ السلام امر شد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں، لوگوں کو حج کی ترغیب دلائیں۔ پنجم ان خانہ محل امنیت است، پانچویں چیز یہ کہ خانہ خدا امنیت کی جگہ ہے، امنیت کا محل اور امنیت کا مقام ہے۔ امنیت بر دو قسمت، امنیت ظاہری و امنیت باطنی و روحی، کہ ہر دو در مسجد الحرام وجود دارد۔ کہہ رہے ہیں امنیت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک امنیت ظاہری اور ایک امنیت باطنی۔ امنیت ظاہری یہی کہ آپ کو ظاہر میں کسی کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ امنیت باطنی مطلب کہ باطنی طور پر آپ ہر قسم کے عذاب سے، غضب سے، عقاب سے، سزا سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں تو خانہ خدا دونوں لحاظ سے، دونوں اعتبار سے محل امنیت ہے، ظاہری اعتبار سے بھی امنیت کی جگہ ہے اور باطنی لحاظ سے بھی امنیت کی جگہ اور امنیت کا مقام ہے۔ امنیت بر دو قسمت، امنیت کی دو قسمیں ہیں، امنیت ظاہری اور ایک امنیت باطنی و روحی۔
کہ ہر دو در مسجد الحرام موجود دارد، دونوں امنیت مسجد الحرام میں موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ درس تمام ہو گیا ہے، سوالات ہیں اب یہاں سے۔ ٹھیک، چوتھے امام کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں، چوتھے امام کے دور میں کسی نے پوچھا تھا کبوتروں کے بارے میں، وہاں کے کبوتروں کے بارے میں پوچھا تھا کہ مولا یہ یہاں کبوتر کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے؟ تو امام نے پوری داستان بتائی تھی کہ کہیں کسی ایک درخت پہ کبوتر کا گھونسلہ تھا، کوئی شکاری تھا، جب یہ انڈے بچے کبوتر کرتا تھا شکاری جا کر کے انڈے بچے اتار لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے آ کر کے ایک دن امام سے شکایت کی کہ میری نسل نہیں بڑھ پا رہی ہے، جب انڈے بچے ہوتے ہیں شکاری آ کر کے میرے انڈے بچے لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب میری نسل منقطع ہو رہی ہے، آپ امان دیجئے، آپ کوئی راہ حل بتائیے مجھے۔ تو امام نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب کی انڈے بچے ہوں گے، اتارنے جائے گا نا تو اس کو سزا ملے گی، مر جائے گا، پھر اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انڈے بچے جب اس نے دیے، شکاری جب گیا اتارنے کے لیے تو اتفاق سے درخت پہ چڑھ رہا تھا، کسی سائل نے آواز دے دی، کسی سائل نے آواز دی، وہ آدھے درخت سے نیچے اترا اور اس کی مدد کی اور پھر دوبارہ چڑھ گیا اور جا کر کے آسانی کے ساتھ اتار لیا انڈے بچے اس کے۔ کبوتر پھر بڑا مایوس ہو کر کے، رنجیدہ ہو کر کے آیا امام کی بارگاہ میں، پھر شکایت کی مولا آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس مرتبہ جو ہے تمہارے انڈے بچے محفوظ رہیں گے، شکاری اگر آیا بھی اتارنے کے لیے تو اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اس مرتبہ بھی شکاری میرے انڈے بچے لے گیا۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ مسجد الحرام، بیت الہی میں پناہ لے لو، وہیں تمہیں امنیت مل سکتی ہے، وہاں پھر تمہارے انڈے بچے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر وہی کبوتر جا کر کے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام میں پناہندہ ہوا اور اس طریقے سے اس کی نسل چلی اور وہی سارے کبوتر ہیں وہاں پہ۔ یا ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب کیا نام ہے خانہ کعبہ کے انہدام کے لیے جب آیا تھا ابرہہ جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور اس کے لشکر پہ جب اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے سے حملہ کروایا تو کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کا ایک سپاہی فرار کر کے بھاگ کے چلا گیا کہاں؟ خانہ کعبہ کے حدود میں، مسجد الحرام کے حدود میں۔ اللہ نے جو پتھر اس کے عذاب کے لیے معین کیا تھا، جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہوا وہ پتھر ویسے ہی جو ہے ہواؤں میں معلق رہا، اور جب تک وہ خانہ کعبہ کے حدود میں رہا وہ پتھر بھی ویسے ہی اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، رکا رہا، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوا۔ ٹھیک، جب وہ مطمئن ہو گیا، سارا معاملہ شانت ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے اطمینان ہوا کہ اب مجھے جانا چاہیے یہاں سے، تو پھر وہ وہاں سے نکلا تو پھر دوبارہ اللہ نے اسی پتھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعاً جائے امن ہے، جائے امنیت ہے، اور امنیت ظاہری ہو چاہے امنیت باطنی ہو، ہر لحاظ سے بہت سارے واقعات اس طریقے کے تاریخ میں مثلا موجود ہیں کہ جن کو خانہ خدا میں پناہ ملی ہے۔